اس کے بعد قرآن پاک فرقان حمید کے علم کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے تقریباً بلکہ 90 صورتوں کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، معانی جو ہے ان کے پڑھ لیے تھے۔ 90 سے آگے ہم پڑھیں گے سورۃ شمس، یہ بھی کل ویسے ذکر ہو گئی تھی۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ اس کے بعد یہ بھی 30ویں پارے کے، یہ ساری کی ساری اب جو صورتیں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری 30ویں پارے کے اندر ہے۔ کل بھی کچھ صورتیں 30ویں پارے میں سے ذکر کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سورۃ لیل ہے۔ سورۃ لیل، لیل رات کو کہتے ہیں، جس طرح لیل کا لفظ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بھی آتا ہے، لیل و النہار، یوں الفاظ آتے ہیں، دن اور رات، رات لیل کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے سورۃ ضحیٰ ہے، دن کے اجالے کو کہا جاتا ہے ضحیٰ۔ اس سے مراد علماء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی لیا ہے کہ چمکتا ہوا چہرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتا ہوا تھا اور روشنی پھوٹتی تھی، خوبصورت چہرہ تھا۔ اس وجہ سے سورۃ ضحیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بھی لیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الم نشرح ہے۔ اشرح کا معنی ہوتا ہے سکون قلب، دل کے سکون کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الم نشرح کا معنی جو ہے سکون قلب ہے۔ اس کے بعد سورۃ تین ہے، تین انجیل کو کہتے ہیں۔ انجیل ایک خاص درخت کا نام ہے جس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اور انجیر کو کھایا بھی جاتا ہے، زیادہ تر جو ہے کھانے کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے انجیر۔ اس کے بعد سورۃ علق ہے۔ علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ علق کس کو کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو ایک جمے ہوئے خون سے بنتا ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور اس سورت کا نام سورۃ علق ہے۔ علق کا معنی ہے جمع ہوا خون۔ اس کے بعد سورۃ قدر ہے۔ سورۃ قدر کا معنی قدر ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی جو رات ماہ رمضان کے اندر، ہو سکتا ہے کہ کل جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ 21 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے کہ جو 23 کی رات وہ ہو سکتا ہے 25 کی یا 27 کی یا 29 کی رات۔ یہ آخری جو ماہ رمضان کے عشرے کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کے بعد سورۃ البیان ہے، جسے بینہ اصل میں اس کا نام ہے، تو اس کا معنی ہے واضح قسم۔ کیا نام ہے اس کا؟ معنی ہے واضح قسم۔ اس کے بعد سورۃ زلزال ہے، جس کا معنی زلزلہ ہے۔ یہ جو زلزلہ آتا ہے اس حوالے سے اسی کے نام سے یہ نام ہے۔ قیامت کے دنوں میں جب قیامت برپا ہوگی، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زلزلہ آئے گا، جس سے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس زلزلے کے آنے سے پہاڑ جو ہے یہ بھی تمام کے تمام پھٹ جائیں گے، اور یہ جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے، تیز ہوا جب چلتی ہے تو روئی اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی پتھر اڑ رہے ہوں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور روئی کی مانند جو ہے یہ پتھر بھی اڑ رہے ہوں گے۔ اس صورت کے اندر زلزلے کے بارے میں جو اس وقت قیامت میں جس طرح حالات ہوں گے، اسی چیز کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ تو عادیات کہتے ہیں سر پر دوڑنے والے گھوڑے کو، جو تیز دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، گھوڑوں کی اس میں تعریف کی گئی، کیونکہ گھوڑے جو ہے جنگوں کے اندر پہلے استعمال کیے جاتے تھے،
اور یہ بڑا فائدہ مند جانور مانا جاتا تھا جنگ کے حوالے سے، کہ کیونکہ جو تیز دوڑنے والا گھوڑا ہوتا تھا اس سے وہ شاہ سواری اس پہ کرتے تھے جو ماہر ہوتے تھے جنگ کرنے میں، بہترین جنہیں تجربہ ہوتا تھا جنگ کرنے کا، وہ گھوڑے کا بھی ساتھ استعمال کرتے تھے، اس سے انہیں کافی زیادہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آگے سورۃ القاریہ ہے، تو کھڑکھڑانے والی، یعنی یہ قیامت کا جو ہے منظر اس میں پیش کیا گیا ہے سورۃ القاریہ کے اندر۔ آگے سورۃ تکاثر ہے، اس کا معنی ہے کثرت کی خواہش، یعنی زیادہ خواہش کرنا، اس کا معنی بنتا ہے سورۃ تکاثر کا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، تو اس کا معنی دور عصر، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی لیا گیا ہے، اور حاضر وقت یہ جو دور چل رہا ہے، یعنی ہر دور جس میں بھی اس صورت کو پڑھا جائے اس دور کے حوالے سے بھی اس پہ ایک گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس صورت سے اسی زمانے کو بھی لیا جا سکتا ہے جو بھی زمانہ چل رہا ہو۔ اس کے علاوہ آگے صورت ہے سورۃ ہمازہ، اس کا معنی ہے ریب جوئی والا۔ اس کے بعد سورۃ فیل ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو میں ابرا بادشاہ کا میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور اس نے ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانور ابابیل کے ذریعے ان کے لشکر کو بھگا دیا، ان کے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو جو ہے کئی ہاتھی بھی مر گئے، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ قریش ہے، قریش ایک خاندان کا نام ہے جن کے نام سے سورۃ قریش نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ ماعون ہے، عام استعمال کی چیزیں، اس کا معنی ہے جو عام طور پہ استعمال چیزیں کی جاتی ہیں، اس سے مراد وہی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر ہے، کوثر حوض کوثر کو کہتے ہیں، جو پانی جو ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو خوش قسمت ہوں گے، جو سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت کیونکہ پیاس ہر کسی کو لگی ہوگی، اور خوش قسمت وہی ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ کافرون، یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کے اندر کافروں کا ذکر ہے، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین کا ذکر آتا ہے کہ ان کا دین اور ہمارا دین ہمارا دین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ تمہارا دین تمہارا دین ہے اور میرا دین میرا دین ہے، تم اپنے دین کی پیروی کرو، میں اپنے دین کی پیروی کروں گا، کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لالچ دینے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم جس خاندان سے چاہیں وہاں پہ آپ کا رشتہ کروا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو جو علاقہ چاہیے وہ علاقہ آپ کے نام کر دیتے ہیں، خزانہ چاہیے تو خزانہ دے دیتے ہیں، مگر آپ جو ہے دین اسلام کو چھوڑ دیں، دین اسلام کی جو ہے تبلیغ نہ کریں۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور تو اس کے باوجود بھی میں یہ اس چیز کو گوارا نہیں کروں گا کہ تمہارے دین کی پیروی کروں، بلکہ تمہارا دین تمہارا دین ہے، میرا دین میرا دین ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد سورۃ النصر آتی ہے، سورۃ النصر، نصر کہتے ہیں مدد کو۔ اس کے بعد سورۃ لہب ہے، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، اور یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا ابو لہب، اس نے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ کی شان میں الفاظ اس نے کہتے کہ آپ کے بازو ٹوٹ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کے بدلے میں یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کی خاتون کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ اس کے گلے میں رسی ہو اور اسی طرح وہ مری تھی، اور ان پہ اسی طرح ہی عذاب آیا تھا جس طرح اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ بولے تھے۔ اس کے بعد صورت اخلاص ہے۔ اخلاص کہتے ہیں وحدانیت کو، یعنی کہ اس صورت کے اندر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت اخلاص ہے۔ اس کے بعد صورت فلق ہے، فلق کہتے ہیں صبح کو۔ اس کے بعد صورت ناس ہے، ناس انسان کو اور لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں، صورت فلق اور صورت ناس کے بارے میں آج کی بلا مفتی صاحب نے بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں جو ہیں یہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں یہ بڑی فائدہ مند ہیں۔ اگر کسی کو اسیب ہو یعنی جادو کسی پہ ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ان صورتوں کی تلاوت کرے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے جسم پہ مل لے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ہر روز کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ اپنے پورے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے تھے، آپ بیمار تھے، تو میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ کو پھیر دیتی تھی، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ پہنچتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں بڑی فائدہ مند ہیں۔ اگر کسی کو جادو ہو یا کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے اور اس کے بعد پھونک مار کے اپنے ہاتھ پہ اپنے جسم پہ مان لے۔ انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آگے خات کے نام پر صورتیں جو نازل ہوئی، حشرات اور جانوروں کے نام پہ جو صورتیں ہیں، فلکیات کے نام پر جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو الگ الگ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تو ساری کی ساری صورتوں کا الحمدللہ ہم نے معنی جو ہے ان کے پڑھ لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔